بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کا احسان، نماز ظہر کے بعد ہم روشن مسجد میں دینی اور شرعی مسائل سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہے۔ نماز کی فضیلت، نماز کی عظمت اور نماز کے چھوڑنے والے کے لیے کیا وعیدیں ہے، یہ کل ظہر کے بعد ہم سن چکے۔ نماز کے مسائل اب کیا ہے، نماز کے احکام کیا ہے، نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہے اور نماز کس صورت میں واجب ہو جاتی ہے۔ تو نماز ہر مسلمان عقل مند بالغ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، روزانہ 5 وقت فرض عین ہے، یعنی کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں سبھی پر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عشاء بہت رات میں ہے تو نہیں ہے کسی پر، فجر بہت صبح صبح ہے تو کوئی نہیں پڑھے گا، سب پر 5 وقت فرض ہے۔ نماز کی فرضیت کا منکر کافر ہے، تو کوئی یہ نہیں بولے گا کہ فجر کی نماز مجھ پہ معاف ہے، معاذ اللہ، یا عشاء کی نماز میں نہیں پڑھتا، بہت زیادہ ہے، اس نے کفر کیا ایسا اگر بولا تو۔ نماز کا سستی اور کاہلی کی وجہ سے چھوڑنے والا اعلیٰ درجے کا فاسق ہے، جس کی سزا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قید ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ قید کر دو اس کو، جو نماز کو چھوڑتا ہوا نظر آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اس نے بڑا جرم کیا۔ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے یہاں نماز کا چھوڑنے والا، کثرت سے چھوڑنے والا، یعنی پڑھتا ہی نہیں ہو، تو پھر ان تینوں امام کے پاس اسے قتل کر دینا ہے۔ تو کتنا سخت حکم ہے نماز نہ پڑھنے والے کے لیے۔ ہمارے یہاں بہت آسانی سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے ممالک میں واقعی جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ عرب ممالک ہے یا اسلامی کنٹریز ہے، یہاں جہاں پہ اسلامی قوانین جاری ہے، حدیں جاری ہوتی ہے، سزائیں دی جاتی ہے، وہاں پہ نماز چھوڑنے والے کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ نماز کے واجب ہونے کی شرطیں: نمبر 1، مسلمان ہونا۔ کافر پر نماز واجب نہیں۔ کوئی غیر ہے اور وہ آ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس پہ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ترغیب کے لیے، کچھ روحانیت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے تو الگ بات ہے۔ بالغ ہونا ہے، نابالغ پر نماز واجب نہیں۔ پھر آپ بولیں گے وہ 7 سال کا حکم ہے، 10 سال کا حکم ہے، بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے وہ حکم آیا ہے۔ عقل مند ہونا، مجنوں پر نماز واجب نہیں، نماز عقل مند پر واجب ہے۔ وقت کا پایا جانا، اگر وقت نہ ملے، مثلا اسلام لانے یا بالغ ہونے یا جنون اور حیض و نفاس دور ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے تک کی گنجائش نہ ہو، تو اس وقت کی نماز فرض نہیں، یعنی اس وقت کی نماز فرض نہیں ہے۔ پاگل پن سے افاقہ ہوا یا پھر بالغ ہونے کی علامت محسوس ہوئی اور پھر تکبیر تحریمہ کہنے تک وقت نہیں ملا، تو پھر تو وقت کا پایا جانا، اور کون سی نماز کس وقت ہے۔ اسی طریقے سے عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اور حیض و نفاس والی عورتوں پر نماز
فرض نہیں بلکہ زمانے حیض و نفاس کی نماز معاف ہے۔ اب کوئی خاتون ایسی ہے جو نماز پڑھنے کی عادی ہے اور بے چینی ہوتی ہے، تو ایسی عورتیں ہر نماز کے وقت وضو کر کے بیٹھ جائے تاکہ عادت ترک نہ ہو۔ تو اب یہ جو مین بیس ہے نماز کے واجب ہونے کا وہ یہ ہے کہ نماز کس پر ہے فرض۔ اب نماز کب صحیح ہوں گی؟ نمبر 1، نماز کی صحیح ہونے کی شرطیں یا بیرونی فرض 6 ہیں۔ ان کو نماز کے بیرونی فرض بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی ادائیگی کی وجہ سے شروع کرنے سے پہلے فرض ہے۔ جو امور کے نماز کے اندر فرض ہے ان کو ارکان کہتے ہیں، جن کا بیان ابھی ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1، جسم کا پاک ہونا ہے نا، تمام ناپاکی سے پاک ہونا۔ اگر کہیں جسم پر نجاست لگی ہو تو دور کر دے، اور بے وضو ہو تو وضو کرے، ناپاک ہو تو غسل کر لے۔ نمبر 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ تو کپڑے پاک ہونا چاہیے۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا، جگہ صاف ستھری ہو۔ نمبر 4، ستر عورت، یعنی کہ بدن کا ڈھکا رہنا، جو جگہ مرد کے لیے ہے اور جو جسم کا حصہ خواتین کے لیے ہے۔ یہ نماز صحیح ہونے کی شرطیں ہیں۔ قبلہ رخ ہونا، اور چھٹا ہے نیت کرنا۔ تو اس کی جو چھوٹی چھوٹی سی اختصار کے ساتھ میں جلدی پڑھ لوں گا۔ تو نمبر 1 ہے جسم کا پاک ہونا تمام ناپاکی سے۔ اگر پانی نہیں مل رہا ہے وضو کے لیے، غسل کے لیے، تو تیمم کر لے۔ بغیر کسی عذر کے، بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے نماز پڑھنا یہ فاسد ہوگا اور جان بوجھ کر کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے نمازی کا کپڑوں کے نجاست حقیقی سے پاک ہونا فرض ہے۔ اب نجاست حقیقی آپ سب جانتے ہیں، منی وغیرہ جو بھی ہے، گاڑی نجاست۔ اگر پانی صرف اس قدر ہو کہ ناپاک کپڑا دھو سکے یا وضو کر سکے، لیکن دونوں کام نہ ہو سکے، تو اس صورت میں کپڑے کو دھو لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر پانی موجود ہی نہ ہو اور کپڑا پورا یا 3/4 سے زائد ناپاک ہو تو نمازی کو اختیار ہے کہ نماز برہنہ پڑھے، خواہ اسی کپڑے سے، تاہم اسی کپڑے سے پڑھنا بہتر ہے۔ البتہ ربع یا اس سے زائد کپڑا پاک ہو تو ایسی حالت میں برہنہ پڑھنا درست نہیں۔ ربع یعنی کہ 1/4، چوتھائی حصہ، چاہے پھر وہ آستین ہو یا پھر کوئی بھی ٹراؤزر ہو یا کوئی بھی حصہ ہو۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کو دھونے کی کوشش کرے، یا پھر پانی ہی نہیں ہے تو پڑھ لے۔ جگہ کا پاک ہونا، نماز پڑھنے کی جگہ کا قدموں سے لے کر سجدے تک نجاست حقیقی سے پاک ہونا فرض ہے۔ یعنی کہ آپ پورا مصلی کا دیکھ لیجئے، مصلی کا جتنا پارٹ ہے اتنا پارٹ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کپڑے پر، فرش پر نماز پڑھ رہے تو اس کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ بیڈ شیٹ پہ نماز پڑھ رہے اور بیڈ شیٹ کے کسی کارنر پہ گندگی لگی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کے ایک حصے پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اگر کسی ناپاک زمین یا فرش وغیرہ پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھے تو درست ہے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ وہ پاک کپڑا ایسا باریک نہ ہو کہ اس سے نیچے کی چیزیں نظر آنے لگے۔ تو آپ کو کنفیوژن ہے کہ بھئی یہ فرش ہے جو اتنا صاف نہیں ہے، ناپاک بھی ہے، اس کے اوپر لوگ گزرتے ہیں، غلاظت بھی لگتی ہے، تو اس کے اوپر پاک کپڑا بچھا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس کپڑے میں سے وہ جگہ نہیں دکھنا چاہیے، ورنہ وہ کپڑا نہیں ہے، وہ ایک جالی ہے، ایسا ہو گیا نا، اتنا پتلا ہے۔ تو اگر کسی کپڑے کے دو تہہ ہو، یعنی کہ ایسا ہے، ڈبل ہے، اوپر کی تہہ پاک اور نیچے کی ناپاک ہو، لیکن دونوں باہم سلی ہوئی نہ ہو، تو اوپر کی تہہ پر نماز جائز ہے، اور اگر دونوں سلی ہوئی ہو تو پھر جائز نہیں، کیونکہ ون پیس ہو گیا، وہ ون پیس ہو گیا۔ اب سلا ہوا ہے تو یہ ایک ہی کپڑا ہو، اور اگر الگ الگ پارٹ ہے تو پھر وہ دو پارٹ ہو گئے۔ اگر نماز پڑھنے کی حالت میں نمازی کا کپڑا کسی ناپاک جگہ پر پڑ جائے تو کچھ حرج نہیں، ایسا چلا گیا، کرتا چلا گیا، کچھ ہو گیا، تو اگر کسی مریض کے نیچے بچھونا پاک ہو اور مریض کی یہ حالت ہو کہ ادھر بستر بدلا ادھر ناپاک ہو، یا خود بستر کا بدلنا مریض کی تکلیف کے خیال سے دشوار ہو، تو ان صورتوں میں اس مریض کی نماز اسی بستر پر درست ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑنا ہے کہ بستر ایسا ہے، جگہ صاف نہیں ہے اور فرش اچھا نہیں لگ رہا، نماز معاف نہیں ہے۔ اب جو چوتھا جو پارٹ ہے نماز کا صحیح ہونے کی شرط ہے، جو اس نماز کے اہتمام میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو حکم نہیں ہے قرآن میں، قائم کرو، تو قائم کرنے کے لیے اتنے سارے اہتمام ہیں، کپڑے پاک رکھو، جگہ پاک رکھو، جسم پاک رکھو، یہ اہتمام ہے نا پورا نماز کے لیے۔ تو چوتھا جو ہے جز ہے ستر عورت، یعنی برہنگی کا چھپانا، جو برہنہ ہو جاتے ہیں اس کا چھپانا فرض ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے ہے، نہ کہ نیچے سے۔ مثلاً کوئی شخص نیچے کی طرف سے نماز کی سطر دیکھ لے تو نماز فاسد نہ ہوگی، تو خواہ تنہا نماز پڑھ رہے ہو یا لوگوں کے سامنے۔ عورت اصطلاح فقہ میں اس حصے جسم کو کہتے ہیں جس کا چھپانا فرض ہے، اسی لیے عورت کو عورت کہتا ہے کہ وہ پورا چھپانا ہے، اس لیے اس کا نام عورت ہو گیا۔ ستر عورت مطلقاً فرض ہے، نماز میں بھی اور خارج نماز میں بھی۔ تو ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک اس کو چھپانا فرض ہے، نماز میں بھی اور نماز کے باہر بھی۔ تو اب مرد کے لیے کیا حد ہے؟ ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور خواتین کے لیے پورے جسم کا چھپانا فرض ہے۔ جو بال سر پر ہے وہ بھی داخل عورت ہی ہے، عورت کے لیے بس منہ اور ہتھیلی اور قدم، اس کے علاوہ تمام جسم کیا ہے اس کا عورت ہے، ستر ہے، چھپانا ہے۔ اگر نماز کی حالت میں کسی ایسے عضو کا چوتھائی حصہ خود بخود کھل جائے جو داخل عورت ہے اور اتنی دیر تک کھلا رہے کہ جس میں ایک رکن ادا ہو سکے تو نماز فاسد ہو جائیں گی۔ مثلاً گھٹنا، ران، یا پھر خواتین کے کان، گردن وغیرہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک چیز علیحدہ عضو ہے۔ اگر چوتھائی سے کم کھلے تو حرج نہیں، کان کھل گیا، تھوڑا سا دکھ رہا کان، گردن دکھ رہی تھوڑی خواتین کی، ایک کپڑا گر گیا ہمارا، سروال وغیرہ گر گئی، اس کو فوراً پہن لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ ایک رکن کے برابر، رکن کسے کہتے ہیں؟ رکوع، سجدہ، اس کے برابر اگر کھلا رہے تو
اس کی ایک اور فقہ نے آسان سی چیز کہی، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وہ حصہ کھلا رہا ہے جس کو چھپانا ہے نماز میں، یا پھر بظاہر جو ہمارا ستر عورت ہے، تو پھر نماز ٹوٹ جائیں گی، فاسد ہو جائیں گی۔ اور اگر قصدن کسی نے کھولا ہو تو فوراً اس کی نماز فاسد ہو جائیں گی، اگرچہ ادائی رکنے کی مقدار سے کم مدت کھلا رہے گا۔ ہے نا، کوئی مذاق میں کچھ کھینچ لیا، کسی نے مذاق میں کچھ دوپٹہ کھینچ لیا، یا پھر کوئی پکڑ کے ادھر کر رہا تھا، جان بوجھ کر کیا، تو پھر اس میں 3 سبحان اللہ کی مقدار نہیں ہے، فوراً نماز فاسد ہو جائیں گی۔ ایسا باریک کپڑا جس سے بدن نظر آتا ہو، ایسے آج کل دوپٹے نکل گئے نا، آج خواتین کے ایسے دوپٹے آ گئے ہوئے کہ وہ بدن کے اعضاء بھی نظر آتے ہیں، سر بھی کھلا نظر آتا ہے، تو ایسا باریک کپڑا جس سے بدن نظر آتا ہو، ایسے باریک کپڑوں کا نماز کے سوا اور اوقات میں بھی عورتوں کو استعمال درست نہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی عورتوں پر یا ایسے شخص پر لعنت ہے۔ تو وہ جالی وغیرہ وہ ستر کے لیے کافی نہیں، اگر کوئی اس سے ستر عورت کر کے نماز پڑھے تو درست نہیں۔ یہ ہو گیا، چوتھا رکن ہو گیا ستر عورت۔ 5واں جو فرض ہے نماز کے قائم ہونے کے لیے، قبلہ رخ ہونا۔ نماز پڑھنے کی حالت میں کعبہ مکرمہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص قبلے کی طرف منہ کرنے سے عاجز ہو، خواہ کسی مرض کی وجہ سے یا دشمن وغیرہ کے خوف سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے لیے استقبال قبلہ شرط نہیں، بلکہ جس طرح وہ نماز پڑھ سکتا ہو پڑھ لے۔ اگر دشمن کا خوف ہو یا مریض ایسا ہے کہ آئی سی یو وغیرہ میں ہے یا بیڈ پر ہے اور اس کے لیے دشوار ہے رخ کرنا قبلے کی طرف، تو پھر وہ نماز پڑھ لے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر کہیں معلوم نہ ہو سکے کہ قبلہ کس طرف ہے، نہ ہوا کوئی معتبر مسلمان ہے ہو جس سے پوچھ سکے، تو ایسی حالت میں تحری شرط ہے۔ اب تحری کیا ہے؟ تحری یہ ہے کہ پہلے خوب سوچے اور غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہوگا، بالآخر جس طرف زیادہ گمان ہو اور غالب ہو تو اسی طرف نماز پڑھے۔ اگر نماز کے اندر ذہن میں آیا کہ یار میں شاید ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا، ادھر ہونا چاہیے تھا، تو بدل جائے اگر ذہن میں گمان، تو قبلہ اسی طرف نہیں دوسری طرف ہے تو فوراً اس طرف پھر جائے۔ اگر ایک رکن کی مقدار بھی توقف ہوگا تو نماز فاسد ہو جائیں گی۔ البتہ نماز پڑھ لینے کے بعد گمان غالب کی غلطی ظاہر ہو تو پھر نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، چونکہ نماز تحری کی وقت پڑھی گئی تھی اس لیے ادا ہو چکی ہے۔ یعنی کہ آپ روشن مسجد میں آئیں اور یہ دروازے بند ہیں، یہ تینوں دروازے بند ہیں، تو ایک نیا آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ دروازہ بھی ادھر سے آنے والوں کے لیے ہے کیا؟ تو ان کو لگتا کیا ہے قبلہ اس طرف ہی ہے۔ اکثر لوگ یہاں کیسا کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا قبلہ ادھر ہے، کہ وہ سفر کی وجہ سے ذہن میں نہیں آتا قبلہ کس طرف ہوں۔ تو اب یہاں تو کوئی نہ کوئی مل جائے گا، پوچھ لے، تھوڑا دیکھ لے کہ کچھ آثار دکھ رہے کہ کیا ہے، تو معلوم کر لے۔ اب ایسی جگہ ہے جنگل وغیرہ ہے، کوئی ہے ہی نہیں، یا ایسے کوئی مکان میں پہنچ گئے آپ، کوئی آس پاس نہیں ہے، تو پھر سوچے کہ سورج کو دیکھ کر کیا وقت ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اب آج کل تو اتنے ترقی ہو گئی، وہ کمپس ہے موبائل کے اندر، اس کو دیکھیے کس طرف ہے، ساؤتھ نارتھ بتا کر ویسٹ کو بتاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں استعمال کر کے پھر گمان کرے کہ کس طرف رخ ہو سکتا ہے، قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، پھر پڑھ لے آپ۔ نماز پڑھنے کے بعد ذہن میں آیا کہ ارے وہ ادھر نہیں ہو سکتا، ادھر ہو سکتا تھا، تو اب اگر آپ نے تحری کر لیا ہے آپ کی نماز ہو جائیں گی۔
تو زیادہ غور کرنا، سوچنا، تحری کرنا یہ فرض ہے ایسے مقام پر جہاں ہم کو قبلے کا رخ کا پتہ نہیں چلتا۔ نیت، اب آخری جو فرض ہے نماز میں، نماز کے قیام کے لیے، نماز کے اہتمام کے لیے نیت نام ہے نماز میں داخل ہونے کے ارادے کا، یعنی نماز کے وقت دل میں بلا تعمل جان لینا کہ فلاں نماز مثلا فجر یا ظہر پڑھتا ہوں۔ اگر کوئی شخص بغیر سوچے یہ نہ جانے کہ کون سی نماز پڑھتا ہے تو نماز جائز نہیں، کچھ نہیں، کیا نہیں پتہ نہیں، اللہ اکبر، تو نماز نہیں ہوں گی۔ نیت ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، ہے نا۔ اس کا اندازہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کا تو شخص سے پوچھے کون سی نماز پڑھی آپ نے، کیا معلوم، پڑھ لیا اللہ اکبر بول کے، تو بھی کیسے بھائی نیت ہے ہی نہیں، تو نماز کیسی ہوگی؟ نماز کا اہتمام اتنا ہے اور آپ بغیر کوئی نیت نہیں کریں۔ ریلوے اسٹیشن پہنچے اور جو پلیٹ فارم پہ جو ٹرین دیکھی بیٹھ گئے، ہے کہ نہیں؟ تو بیٹھنے والے پوچھیں گے جناب بہت ہاپرے، کہاں جانا تھا آپ کو؟ تو کہا مجھے جھیلم سے جموں توی جانا تھا۔ تو کہا یہ ٹرین تو جموں توی سے آ چکی ہے، ابھی یارڈ میں جائیں گے ابھی۔ ہاں، تو بالکل ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں ہے، کون سی نماز کس وقت پڑھ رہے ہیں۔ زبان سے الفاظ کا ادا کرنا شرط نہیں، البتہ اچھا ہے، مستحسن ہے کہ دل اور زبان میں موافقت ہو جاتی ہے اور خاطر جمعی حاصل ہوتی ہے، لیکن بغیر دلی ارادے کے صرف زبان سے کہنا صحیح نہیں ہے۔ نیت کے وقت الفاظ میں غلطی واقع ہو، مثلا دل میں تو ظہر ہے لیکن زبان سے عصر یا مغرب نکل گئے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں۔ دل میں کیا تھا، ظہر پڑھنا ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت سنت عصر کی، اور ظہر کا وقت ہے، اور ظہر کا ارادہ کر کے آئے تھے، زبان سے نکل گیا، کچھ نہیں، دل کے ارادے کا نام۔ نماز ظہر کی ہی ہوں گی، آپ نے عصر بول بھی دیا تو۔ فرض نماز کی نیت میں نماز کا تعین بھی ضرور، مثلا فجر یا ظہر یا عصر، یعنی فجر کی نماز پڑھتا ہوں یا ظہر کی یا عصر کی، غرض جو نماز ہو اس کا تعین، اس کا سلیکشن، اس کا سلیکٹ ہونا، منتخب کرنا ضروری ہے۔ البتہ یہ بولنے کی ضرورت نہیں کل کی فجر ہے، آج کی فجر ہے، اس دن کی فجر ہے، اس دن کی ظہر ہے، یہ بولنے کی ضرورت۔ قضا نماز ہو تو اس میں فرض کے تعین کے ساتھ دن کی تخصیص بھی ضروری ہے، مثلا فلاں دن کی ظہر، البتہ اگر کسی کے ذمے صرف ایک ہی ظہر کی قضا ہو تو پھر اس کی ضرورت نہیں، تو پتہ چلے گا نا ہم کو۔ اس سے کیا تھا، کانسنٹریشن رہتا ہے، ہمیں ذہن میں رہتا ہے کہ میں پیر کو بامبے گیا تھا نا میں، تو میری نماز قضا ہو گئی۔ ٹول پلازا پہ میں نے سوچا تھا کمپلیکس میں نماز پڑھوں گا، لیکن ڈرائیور نے روکا ہی نہیں، تھوڑی سی نیند لگ گئی اور ٹول پلازا سے آگے نکل گئے، یا مال تھا اس سے آگے نکل گئے، اور یہاں آئے تو عصر ہو گئی تھی، پھر موقع ہی نہیں ملا۔ تو ذہن میں رکھے کہ فجر میں ظہر پڑھ رہا ہوں پیر کے روز کی۔ واجب نماز کی نیت میں بھی اس واجب کا تعین ضروری ہے، مثلا وتر کی نماز یا عیدین کی نماز، اگر عیدین کی ہے تو کس عید کی ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، یہ پڑھ لیں۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کے لیے بھی جو ہے، تلاوت سجدے کے لیے بھی نیت ہونا چاہیے۔ اب آپ بولیں گے وہ نماز میں کیسے نیت کرنا، نماز میں سجدہ ہوتا تو پہلے ہی امام اعلان کر دیتے، ہے کہ نہیں، کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہوں گا، دوسری رکعت میں سجدہ ہوں گا، تو آپ کا ذہن ہے اور دل میں تو رہتا ہی کہ سجدہ کر لے رہے ہیں۔ نفل نماز اور سنت تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی، یعنی صحت نماز کے لیے اس تعین کی ضرورت نہیں کہ نفل ہے یا سنت ہے یا تراویح، بلکہ اگر ان سب میں یہ نیت کر لے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو نماز ہو جائیں گی۔ البتہ بہتر اور احتیاطی بات یہ کہ نفل یا سنت وغیرہ کا تعین کر لے، میں نماز تراویح پڑھ رہا ہوں
نفل پڑھ رہا ہوں، صلاۃ تہجد ادا کر رہا ہوں، تو آپ نے یہ بول بھی دیے تو ہو جائیں گے۔ مقتدی کو اپنے امام کی اقتداء کی نیت کرنا بھی شرط ہے، یعنی یہ ارادہ کرنا کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔ نیت تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اگر تکبیر تحریمہ سے قبل کر لی جائے تو بھی درست ہے۔ نیت اور تکبیر تحریمہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ سب تکبیر تحریمہ سے کہتے ہیں۔ اس کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کھانا پینا، بات چیت کرنا وغیرہ۔ لیکن اللہ اکبر نیت کی میں نے 2 رکعت، ایسا نہیں ہے، نیت اس سے پہلے ہے، تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت ہے۔ اب آپ نماز میں داخل ہو گئے، تو بیرونی فرائض یا شرائط نماز کا بیان ختم ہو چکا۔ انشاءاللہ اندرونی فرائض کا ذکر کریں گے ہم کل، جس میں تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر، پھر رکوع ہے، سجدہ ہے، تلاوت ہے، قرات ہے، قاعدہ ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جیسی نماز کا بیان ہو جائے گا انشاءاللہ تو نماز کسوف و خسوف، سورج گہن اور چاند گہن کی بھی نماز کا ہم مختصر سا ذکر پڑھ لیں گے۔ اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے، جو بھی جمعہ میں ہم نے کافی ذکر کر چکے، لیکن اس کو تفصیلی پڑھنا ہے تو وہ تیسرا رکن ہے، اور نماز کی طرح ایک نہایت جلیل القدر و قابل اہتمام رکن ہے۔ شریعت میں نماز کے بعد اگر سب سے زیادہ اگر کسی کے بارے میں حکم آیا ہے اور تاکید آئی ہے تو وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ قرآن مجید میں 32 جگہ نماز کے ساتھ اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا اور متعدد مقام پر فرمایا۔ حدیث شریف میں بھی نماز و زکوٰۃ دونوں کو ایک ساتھ ارشاد فرمایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ بہت درجہ اہمیت حاصل ہے، اور نماز شریعت میں جیسی اہتمام والی عبادت ہے اور تاکید ہے تو اسی طریقے زکوٰۃ کے تعلق سے بھی ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن کی آیتیں سن چکے آپ، حدیث سماعت کر چکے جمعہ کے اندر۔ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک ہونے اور برکت اور بڑھنے کے ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اپنے مال کے ایک جز کا، جس کا شریعت نے مقرر کر دیا ہے، خالصاً اللہ کے لیے کسی مسلمان فقیر کو جو سید یا سید کا شرعی غلام نہ ہو، اس کو پوری طرح مالک کر دینا، چونکہ اس فعل سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے برکت عنایت ہوتی ہے، اور اس مال کی دنیا میں ترقی ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ کی طرف سے اس کا 10 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اس لیے اس کا نام زکوٰۃ رکھا گیا ہے۔ تو جتنا بھی مال ہے ہمارے پاس اپنے ساتھ میں ہے، اس کا 40واں حصہ دینا ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عقل مند بالغ پر، وہ مرد ہو یا عورت، فرض عین ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا
کافر ہے، اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والا فاسق ہے، اور دیر سے ادا کرنے والا گنہگار ہے، اور ادا سے روکنے والا قتل کا مستحق ہے نا۔ گھر میں کوئی زکوٰۃ دینے کا بول رہا، اور کوئی بول رہا نہیں 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 کہیں کو دینے کا، زکوٰۃ نہیں دینے کا، تو فرض سے روک رہا ہے، تو ان کو بتا دیجئے، جن کو بتا دیجئے۔ کچھ نہیں، شوہر ہی بیوی کو بولتا ہے کہ وہ تمہارے زیوروں کی زکوٰۃ ہوں گی، ارے یہ کیا ہے ہر سال زکوٰۃ، چلو نہیں دینا ہے، ارے دینا پڑتا بابا، دے دو، جتنا بھی زیور ہے وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، تو نہ خود دے اور نہ اپنے شوہر کو دینے دے، تو وہ گنہگار ہے، وہ خاتون یا گھر میں جو بھی فرد ہے وہ گناہ کر رہا ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں: مسلمان ہونا، آزاد ہونا، بالغ ہونا، عقل مند ہونا۔ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں، غلام پر زکوٰۃ نہیں، کافر پر زکوٰۃ نہیں، پاگل پر زکوٰۃ نہیں، مجنون، ایسا پاگل جو سال بھر تک پاگل رہا ہے نا، ورنہ زکوٰۃ کا بولتے پاگل ہو جا رہا، اور پھر کچھ تو بھی پاگل بن کر رہا، ارے ہاں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، پھر اچھا ہو گیا، ایسا نہیں۔ ایسا دیکھنے میں معلوم ہو کہ وہ مہینوں سے، سال بھر سے وہ پاگل ہے، وہ ایسا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور پانچویں چیز ہے نصاب کا ہونا، اگر نصاب میں ذرا برابر بھی کمی ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے نا۔ 47,000 روپے کے زیورات بتایا گیا ہے، جو جنس کم ہے 47,000، اس سے اگر کچھ بھی کم ہے 46,000 بھی کسی کے پاس ہے تو وہ زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے، فی الحال کی جو رقم بتائے 52.5 تولہ چاندی کی۔ ملک تام ہونا، یعنی پورے ملک جس میں قبضہ دونوں جمع ہو، ہے نا، پوری چیز ہو اور قبضے میں ہو، پوری چیز نہیں ہے نا، وہ فلاں چیز بکیں گی تو اس کا پروفٹ آئے گا، تو پروفٹ آئے گا تو میرے پاس 47,000 روپے ہو جائیں گے، تو ابھی وہ چیز بکی نہیں، بکیں گی، پھر پروفٹ آئے گا، پھر ہاتھ میں جمع ہوں گا، اور پھر ضروری کیا ہے کہ وہ قبضے میں ہو۔ تو زکوٰۃ کے لیے واجب یہ کہ جو مال ہو اپنے قبضے میں ہو، مال کا حاجت اصلی سے زائد ہونا، بس رہنے کے گھروں میں پر، پہننے کے کپڑوں پر، سامان پر، گھر پر، سواریوں پر، غلاموں پر، ہتھیاروں پر، اہل و عیال کے غلے، کھانے پینے کی چیزوں پر، ہے نا، تو یہ تمام چیزوں پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونا چاندی کے علاوہ دوسرے تمام آرائشی برتنوں پر، چونکہ اس سے حاجت اصلی متعلق ہے، زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طرح ان کتابوں پر جو تجارت کے لیے نہ ہو، خواہ اہل علم کے پاس ہو یا غیر اہل کے پاس، زکوٰۃ نہیں۔ پیشہ وروں کے آلات و اوزار پر جو خاص ان کے پیشے سے متعلق ہو، زکوٰۃ نہیں۔ تجارت کے لیے نہ ہو، البتہ اگر یہ آلات ایسے ہو کہ ان کا اثر باقی رہتا ہو، مثلاً جو ہے ایک ٹیلر ہے، ٹیلر کے پاس مشینیں ہیں، تو ایک سیونگ مشین یا سوئنگ مشین کہتے ہیں اس کو، تو سلائی مشین جو ہے وہ ٹیلر کے پاس ہے، اور ایک سلائی مشین جو ہے وہ کسی دکاندار کے پاس ہے جو موٹر بھی بیچتا ہے، سلائی مشینیں بیچتا ہے، تو زکوٰۃ کس پر واجب ہوں گی بتائیے؟ جو باقاعدہ اس کا تجارت کا مال ہے، ٹیلر کے پاس تو وہ سبب ہے کمانے کا، تو وہ کمائیں گا تو اس کمائی پر ہے، ان مشینوں پر نہیں ہے۔ ہاں، جو بیچ رہا ہے مشینیں، موٹر بیچ رہا ہے، مشینیں بیچ رہا ہے، پھر مشینوں کے پائیدان بیچ رہا ہے، تو پھر وہ پھر تجارت کا مال ہو گیا، پھر وہ لگائے کہ کتنا مال ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔
عقلی شرط یہ زکوٰۃ کے لیے قرض دار نہ ہو. اگر نصاب کا مالک ہو لیکن اس پر قرض ہو کہ جس کے ادا کرنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو زکوٰۃ واجب نہیں، بشرطہ کہ وہ قرض ایسا ہو جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے ہو سکتا ہو. تو وہ قرض ہے، یعنی 47,000 روپے ہے، لیکن ابھی وہ ایک شخص آنے والا ہے اور اس کو دینا ہے مجھے 10,000 روپے، تو 37 ہو جائیں گے، وہ نصاب پورا نہیں ہو رہا ہے. یا کچھ چیز خرید لیا آپ نے تو نصاب کم ہو گیا، استعمال کی چیز خرید لیا آپ نے، تو پھر نصاب پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن زکوٰۃ نہیں دینے کے لیے کچھ چیز خریدنا جان بوجھ کر، تو نیت کے اوپر دار و مدار ہے، نیت کیا ہے آپ کی. ایسا اگر کریں گے، آپ بولیں گے چلو آن لائن شاپنگ کرتے، تو پھر ایسا اگر کرا تو پھر وہ چیز صحیح آنے والی نہیں، ٹوٹے ہوئی آئیں گی پھر، یا کچھ تو بھی اس سے فالٹ رہیں گا اس میں. تو آدمی بچنے کی کوشش نہیں کرنا، ہاں اپنے مال کو بچانے کی فکر میں رہو تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو دے دینا چاہیے. اسی طریقے سے مال جو اپنے پاس ہے، زیور وغیرہ ہے، اس پر 1 سال گزرنا ضروری ہے. تو یہ تمام چیزیں زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں ہیں. انشاءاللہ اس میں اور گفتگو رہیں گی تو اس میں ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہم نے کسی کو قرض دیا ہے، ان کا سوال یہ، کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے اور اس قرضے پہ زکوٰۃ واجب ہوں گی یا نہیں. اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو قرضہ لینے والا شخص ہے وہ لوٹا رہا ہے یا نہیں لوٹا رہا ہے. ملنے کی امید ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی زکوٰۃ دے دیں، اور ملنے کی امید کم ہو رہی ہے پھر بھی زکوٰۃ دے دے، اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیں گا یا اس کو ایسا بنا دیں گا کہ جس سے وہ ادا کر دے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ کمزور ہو گیا اور بالکل امید ہی نہیں لگتی ہے، تو پھر فقہا نے یہ کہا ہے کہ جب وہ رقم آئیں گی تب زکوٰۃ دے. یہ تو بالکل ایسا لگتا نہیں، امید ہی نہیں ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گیا، وہ بالکل ختم ہو گیا، وہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو یہ صورت میں جب وہ رقم آئیں گی تب زکوٰۃ دے. لیکن یہ درست نہیں ہے کہ وہ نہیں دے رہا تو اس کو ایسے میں ڈال دیے میں نے تیرے کو زکوٰۃ دے دیا، یا پھر دل میں سوچ لینا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی اس کے پاس ہے تو نہیں. ہاں دیتے وقت اگر آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اگر اس نے لوٹایا تو واپس ہے، نہیں لوٹایا ہے تو پھر یہ زکوٰۃ سمجھی جائیں گی اور میں اس کا زکوٰۃ میں شمار کر لوں گا. تو پھر دیتے وقت آپ کی نیت تھی تو پھر درست ہے. ہاں دینے سے پہلے ہی آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ رقم دے رہا ہوں، اور اس میں نرمی بھی کروں گا اس کے اوپر، غریب ہے، ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو ٹھیک ہے. بہتر ہے آج کے اعتبار سے اس کے رقم کیا ہے وہ دیکھیں. آپ گھر میں کچھ برتن وغیرہ ہے، ابھی ہم نے اس میں پڑھی ہے، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم.
ضرورت کی اشیاء کے علاوہ جو چیز ہے جو بطور خوبصورتی اور مزین کرنے کے لیے رکھا ہے ہم نے، تو وہ جس وقت تانبا اور پیتل کی چیزیں خریدی ہوئی تھی تو اس وقت نہیں، آج کا اس کا ریٹ کیا ہوگا، اس ریٹ کے اعتبار سے وہ جس کے قبضے میں ہے ان کو دینا چاہیے۔ اب وہ باپ دادا کے آبا و اجداد کے ہیں، لیکن آبا و اجداد میں کئی اولادیں تھیں، دوسری اولادوں کے پاس نہیں، جس کے گھر میں اسی کے پاس ہے، اب اسے دینا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہے نماز کا وجوب تھا ہی نہیں ان لوگوں کے لیے، تو اس کی قضا نہیں ہے۔ البتہ گھروں میں جو لوگوں نے چاشت پڑھ لی ہے وہ اس کا متبادل اور اس کا سبسٹیوٹ ہو گیا، تو ثواب کا مل جانا ہو جائے گا، کیونکہ عیدین کے لیے شرائط ہوتی ہے کہ جس طریقے سے جمعہ کے لیے شرائط ہے اذن عام ہونا اور اذن عام ہونے کے لیے پھر ادا کرنا، تو اب لاک ڈاؤن میں ایسی کئی حالتیں پیش آئی کہ جس میں اس وقت فتوے بدل گئے، مسائل کے حکم بدل گئے، تو اسی لیے آپ پر اس کا اعادہ نہیں ہے۔ اگر اس میں اور کوئی ایسا مسئلہ وضاحت طلب ہوگا تو میں انشاءاللہ علماء کرام یا فقہا سے، مفتیان کرام سے معلوم کر کے اس کی اور اچھے سے وضاحت کر دوں گا میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔